السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع تھوڑا انوکھا، دلچسپ اور آپ کے سننے کے لائق ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ہمارا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ اس میں تھوڑی چینج ہے، اس میں تجزیہ بھی ہے اور اس میں تنقید بھی ہے اور اس میں حقیقت کو ہم آشکار بھی کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آج کے ٹاپک کی طرف چلیں، اور ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے محمد فاروق بٹ اور ہم آپ کے لیے لاتے ہیں تجزیاتی، علم سے بھرپور، تحقیق سے لبریز ولاگس۔ آج کا ہمارا موضوع عمران خان، ایک روزی کا اڈا۔ لیکن خان کو اس روزی کے اڈے سے کیا فائدہ؟ اور اس کا ایک اور موضوع بھی بن سکتا ہے، وہ ہے پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ دھوکہ در دھوکہ، یعنی کہ دھوکے پہ دھوکہ۔ عمران خان روزی کا اڈا کیسے ہے، اور عمران خان کو اس روزی سے یا لوگوں کے ڈالر کمانے سے یا لوگوں کے روپے کمانے سے اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اسے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ آئیے آج کے ہم ولاگ میں ان تمام چیزوں پر بحث کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے موضوعات میں ہوگا کہ عمران خان روزی کا اڈا کن کے لیے ہے۔ نمبر 1، صحافیوں اور سوشل میڈیا کے لیے، ٹی وی چینلز اور اخبارات کے لیے، سیاستدانوں، بیوروکریٹس، عدلیہ، وکلاء، فوج، سرمایہ کار، تاجر، زمیندار، سب کے لیے۔ ہم آپ کے لیے لائیں گے ہر ایک کا الگ الگ تجزیہ۔ ہمارا پہلا تجزیہ ہے صحافت کے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، اور آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے عمران خان کے نام کی، جو پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا برانڈ بن چکا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ جتنی لائلٹی، میں لائلٹی کی جب بات کر رہا ہوں تو ورکرز کے حوالے سے کر رہا ہوں، ووٹر کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ میں لائلٹی کے حوالے سے رکن پارلیمنٹ، رکن صوبائی اسمبلی، رکن قومی اسمبلی یا رکن سینٹ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ ان کا لائلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لائلٹی ہے تو صرف عام ورکر، جیسے آپ ہیں، جیسے آپ ہیں اور جیسے آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی سیاستدان عمران خان کا لائل نہیں ہے، کوئی اس کا مجھے رشتہ دار اس کا لائل نظر نہیں آ رہا، کوئی صحافی مجھے اس کا لائل نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی حوالے سے ہمارا آج کا ہے کہ عمران خان کرکٹ کے میدان سے سیاست تک آئے، لیکن اب ان کا نام بہت سے لوگوں کی روزی اور روٹی کا ذریعہ بن گیا۔ آج ہم دیکھیں گے صحافی، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا انفلوئنس، یہ سارے لوگ کس طرح عمران خان کے نام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحافیوں سے۔ عمران خان کی گرفتاری ہو، اس پہ چلنے والے مقدمات ہوں، اس کی طرف سے دیے گئے سیاسی بیانات ہوں، یا اس کی پارٹی کی طرف سے دیے گئے سیاسی بیانات ہوں، ان تمام تنازعات اور واقعات کی کوریج سے صحافیوں کو بے شمار شہرت ملی اور انہوں نے اندھا دھند پیسہ کمایا۔ مثال کے طور پر صحافی عمران ریاض خان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یوٹیوب پر عمران خان کی کہانیاں شیئر کر کے لاکھوں اور کروڑوں روپے کمائے، اور پھر عمران خان کے ذریعے ہی، عمران خان کے نام پر ہی ملک سے فرار ہو کر یہ انگلینڈ پہنچ گئے۔ اسی طرح صابر شاکر ہیں، اور یہ مقبول جان ہیں، صدیق راجہ ہے اور عادل راجہ ہے، صدیق جان ہے، عادل راجہ ہے، پھر آفتاب اقبال ہے، مطیع الرحمان ہے، مطیع اللہ جان ہے، ارشاد احمد بھٹی، وجاہت سعید خان، موعد پیرزادہ، شہباز گل اور ڈھیر سارے۔ یہ سارے کے سارے کر کیا رہے ہیں؟ بظاہر یہ خان کے حق میں۔ آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا، آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ یار یہ جن کے نام لیے ہیں یہ تو سارے بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے بھی پول کھول لیتے ہیں۔ جو تنقید کرتے ہیں اس کے بعد ان کا ذکر بھی آئے گا،
لیکن پہلے میں ان کا ذکر تو کروں جو عمران خان کا نام لے کر اس کی تعریفوں کے پل باندھ کر اور اس کی رہائی کے سہانے سپنے دکھا کر اور سبز باغ دکھا کر عام معصوم اور آپ جیسے معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم نے صحافیوں کا جب ذکر کیا تو ان کے تنازعات، عمران خان کی جو تنازعات کی کوریج ہے اس سے صحافیوں کو شہرت ملا، سارا کچھ ہوا۔ ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بیوقوف کیسے بناتے ہیں اور معصوم پی ٹی آئی کے ورکر کو اور ووٹر کو یہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں، تھوڑا غور کریں، اس بات پہ غصہ نہیں ہونا۔ اسپیشلی میں ان لوگوں سے ذکر کر رہا ہوں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، لوئل پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور اس کے ووٹر۔ آپ خود سوچیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے ورکر کو اور ووٹر کو خان کی رہائی کا روزانہ ایک نیا لالی پاپ دیتے ہیں۔ نہیں یقین آتا؟ پچھلے 2 مہینوں کی، پچھلے 2 سال کی ان کے تمام ویلاگز کی لسٹ نکالے اور ان کے ہر جو ویلاگ ہوگا اس کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ جی خان کی ضمانت منظور ہو گئی، رہائی بھی جلد ہونے والی ہے، خان کی چال کامیاب ہو گئی اور خان اب باہر آنے کو ہے، خان کی رہائی کی خبر بس آئی کہ آئی، خان تو خود باہر نہیں آ رہا، خان اندر ہے، خان نے تو فوج کو اندر کر دیا، خان کے پر باہر جانے کا دباؤ ہے لیکن خان باہر جانے کو مان نہیں رہا، خان کا تو 1 پاؤں جیل سے باہر آ گیا ہے، بس اب دوسرا اٹھنے کو ہے، خان صاحب کل رہا ہوئے، خان صاحب ہفتے بعد رہا ہوئے، خان صاحب مہینے بعد رہا ہوئے، خان صاحب دسمبر میں رہا ہو جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے کیا تھا؟ اب ظاہر ہے آپ جیسے جو معصوم ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کو ان کا ہیرو ہے، ان کے ہمدرد چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہوں، وہ بے چینی سے ویلاگ دیکھتے ہیں کہ شاید اس مرتبہ کوئی صاف شفاف کو اچھی کو سچی خبر ہو جائے، لیکن پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ صرف ورگلایا گیا ہے، یہ صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے، لائکس اور شیئرنگ حاصل کرنے کے لیے ایک بھونڈی کوشش ہے۔ لیکن ویلاگرز کی، ٹک ٹاکرز کی، ان کی تو کمائی ہو گئی نا۔ نفسیاتی اور جذباتی نقصان کیسے ہوا؟ ایک عام پی ٹی آئی کے ورکر کو، ایک عام پی ٹی آئی کے ووٹر کو، جو بیچارہ ان کی باتوں پہ اعتبار کرتا ہے اور بھاگ بھاگ کے جا کے یہ دیکھتا ہے کہ شاید آج ہمارا لیڈر رہا ہو جائے، شاید کل ہمارا لیڈر رہا ہو جائے۔ پھر دیکھیں عدالتی کارروائی ہوتی ہے، عدالتی کارروائی کے بعد پھر یہ ولاگر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عدالتی کارروائی چاہے عمران خان کے خلاف ہی کیوں نہ ہوئی ہو، یہ باہر آئیں گے اور آتے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے خان کے تو حق میں سارے بیان آ گئے، آج تو سارے وکلا بھی اس کے حق میں تھے، آج تو جناب وہ حکومت کے وکلا پٹ گئے ہیں اور آج تو جج جو ہیں وہ بس باری باری جا رہے ہیں۔ لیکن جب رزلٹ نکلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو الٹا خان کے خلاف ہی بات ہو گئی ہے۔ لیکن آپ تک کیا پیغام آتا ہے کہ خان کو تو بس آج ہی رہائی مل جائے گی، شام تک مل جائے گی۔ پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ خان کے قصیدے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو خان کو خود اس بات کا شک ہو جاتا ہے کہ یہ جو خصوصیات، جو تعریفیں میری کر رہے ہیں، پتہ نہیں میرے میں ہیں بھی یا نہیں۔ اس قدر زیادہ یہ خوشامد کرتے ہیں، اور کرتے کیوں ہیں؟ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خان کی اصل تعریف کر رہے ہیں یا خان کو یہ اچھا سمجھتے ہیں یا خان ان کو پیارا ہے۔ ان کو صرف اپنا روپیہ پیسہ کم پیارا ہے، ان کو صرف اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی پیاری ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں کو جو معصوم پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، یہ ان کو ورگلاتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو چاہیے نہ انسبسکرائب کریں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ ان کو انسبسکرائب کریں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی کم از کم سرزنش تو کریں، ان کے کمنٹ میں جا کے لکھیں کہ یار تم ہمارے ساتھ یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو۔ اچھا، انہوں نے تو کما لیے کروڑوں روپے، اب فائدہ ان کے تمام ویلاگز کا جو یہ پچھلے 2-3 سال سے کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ ان میں سے کس کے ویلاگ کا عمران خان کو فائدہ ہوا ہے؟ بتائیں، صدیق جان نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ جو عمران خان کے کام آئی ہو؟ محیط پیرزادہ نے کی ہو، عادل راجہ نے کی ہو، ان لوگوں نے تو ہر دفعہ وہ باتیں کی ہیں جو الٹا خان کو پھنسانے کا کام کرتی ہیں، اور انہی لوگوں کے مشوروں کی وجہ سے آج وہ جیل میں بیٹھا ہے۔
یہ لوگ نہ ہوتے تو کم از کم کچھ اچھے لوگ خان صاحب کو اچھا مشورہ دیتے اور وہ ذرا بہتر سٹیپس لے لیتے. ان لوگوں نے تو میں کہتا ہوں خان کو بھی ذلیل کروایا، اس کو تنگ کیا ہے، اس پہ ظلم کیا ان لوگوں نے، اور باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں، یہاں بھی ہیں، کرتے کیا ہیں، اپنی طرف سے کچھ ایسے بیانات جاری کر دیتے ہیں جو کل کو عمران خان کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے، جو اس کے ہاتھوں کی ہتھ کڑی بن جاتی ہے. مجھے بتائیں ان سب نے پیسہ کمایا یا نہیں کمایا؟ اپنے دل سے سوچیں، اپنے دماغ سے سوچیں، اور یہ اپنے آپ سے سوال کریں، یار انہوں نے تو پیسہ کما لیا، عمران خان کو کیا ملا ہے، پی ٹی آئی کو کیا ملا ہے؟ اس کے سارے لوگ بھاگ گئے، اسمبلیوں میں غدار بن گئے، جو اسمبلیوں میں گئے ہیں وہ غدار بن گئے، جن کو عہدے ملے وہ غدار ہو گئے، اور یہ صاحب جو ہے وہ اڑچو ہو گئے. بس ان کو روزانہ پیسے آ جاتے ہیں اور ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. انہیں کیا تکلیف ہے بھائی آپ سے اور مجھ سے؟ انہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان سے مل کے دیکھیں، آپ اسی طرح منہ نہیں لگاتے لوگوں کو. اب آتے ہیں ہم دوسری جانب یہ صحافیوں کا گروپ ہے جو مبینہ طور پہ جن میں مبشر لقمان ہے، گوہر بٹ ہے، نعیم ارشاد ہے، ابصار عالم ہے، عامر میر، آسما شرازی، طلعت حسین، رضی دادا، سید عمران شفقت، جاوید چودھری. مبینہ طور پر ان کی نظر میں تو خان کے اندر چاروں شرعی عیب موجود ہیں، اور ان کا تو خیال ہے کہ خان لمبے عرصے تک جو ہے وہ جیل میں رہے گا اور یہ نکلنے والا نہیں ہے. ان میں سے بعض تو خان کو فیض کے ساتھ ایک ساتھی مجرم سمجھتے ہیں اور خان کو پرنسپل پنشمنٹ کا حقدار سمجھتے ہیں. پھر انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بلکہ تقریباً ان ساروں کا یہی خیال ہے کہ خان میں اپنی تو کوئی خوبی نہیں تھی، بلکہ وہ جنرل مشرف، جنرل کیانی، شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اور رحیل شریف کا ایک ایسا لگایا ہوا پودا ہے کہ جس نے اس پاکستان کو فائدہ دینے کی جگہ نقصان دیا. جہاں میں نے پہلوں کی بات کی وہ خان کے حق میں بیان دے کے نوٹ کما رہے ہیں. سوچیں نہیں کما رہے ہیں؟ کما رہے ہیں، ڈھیر سارے کما رہے ہیں یار، ڈھیر کما رہے ہیں. لیکن ادھر آ جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کے مخالف باتیں کر کے کما رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت دو حلقے پائے جاتے ہیں. ایک حلقہ ہے پی ٹی آئی کا یا خان کے لورز کا، اور دوسرا حلقہ ہے اس کے مخالف. خان والی سائڈ پہ خان ہے یا اس کی پارٹی ہے، باقی ساری پارٹیاں ادھر ہیں. تو ظاہر ہے جب ادھر اتنے سارے لوگ ہیں تو ادھر بھی اتنے لوگ ہیں. تو جیسے وہاں ان لوگوں کو سبسکرائبرز ڈھیر لگا پڑا ہے، ان لوگوں کا بھی سبسکرائبر کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، لاکھوں میں سبسکرائبر ہیں سب کے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خان کے خلاف مواد شیئر کرتے ہیں اور اس سے ڈھیر پیسہ کماتے ہیں. پھر خان کی چھوٹی سی غلطی بھی ہو تو ان کی آنکھوں، ان کے قلم اور ان کے کیمرے سے چھپی نہیں رہتی. مبینہ طور پر انہیں خان مخالف مواد جو ہے وہ نشر کرنے پر سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طرح کے مفادات حاصل ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کر خان مخالف افراد جو ہیں وہ ان کو سبسکرپشن دے دیتے ہیں اور ان کو ویوز اور لائک بھی مل جاتے ہیں جو آخر کار ڈالرز میں کیش ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یوٹیوب اور ٹک ٹاکرز عمران خان کی ویڈیو سے لاکھوں کماتے ہیں. عمران خان نے، آپ یاد کریں، جب ٹک ٹاک جوائن کیا تو 3 ملین فالوورز ہیں وہ چند گھنٹوں میں ہی ہو گئے تھے. 3 ملین لوگوں کے 3 سالوں میں نہیں ہوتے، سوری 30 سالوں میں نہیں ہوتے، 3 گھنٹوں میں ہو گئے تھے، اور ان کی ویڈیوز 200 ملین ویوز تک گئی. ایسے میں جیسے انفلوئنس کی جب ہم بات کریں تو علیش بانجم ہے، جنت مرزا ہے، انہوں نے خان کی نیوز دے کر، شائع کر کے اور اشتہارات سے ان گنت پیسے کمائے. ایک رپورٹ میں تو یہ بتایا گیا کہ خان کی تنازعات سے انفلوئنس کی کمائی میں ڈھیر اضافہ ہوا. یہ اس کا حوالہ بھی ہے، یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی کمائی کی رپورٹس ہیں بزنس ٹوڈے میں. یعنی کہ بزنس ٹوڈے نے اس بارے میں اپنا پورا آرٹیکل چھاپا ہے کہ خان کے نام لے کر کس طرح پیسہ کمایا جا رہا ہے.
اسی طرح ٹی وی چینلز اور نیوز پیپرز کی اگر ہم بات کریں تو ٹی وی چینل اور نیوز پیپر جو ہیں یہ اخبار کی جو خبریں ہیں یہ عمران خان کی خبروں سے اپنی ریٹنگز انکریز کرتے ہیں. جو چینل ہیں وہ خبروں کے ذریعے، بہت مذاکرات کے ذریعے اور مختلف قسم کے ٹی وی ٹاک شوز جو ہیں ان کے اندر لوگوں کو بٹھا کے تمام لوگوں کو جیسے سیل مرغے ہوتے ہیں آپس میں لڑاتے ہیں، ان کو لڑا کر عمران خان کا نام لے کر یہ کما رہے ہیں، اور میں، آپ اور ہم سب بیوقوف بن رہے ہیں ان سے. بی بی سی اور الجزیرہ جیسی بھی ایون جو عالمی میڈیا وہ بھی خان کو کور کر کے تو اشتہارات کماتے ہیں. پھر پاکستان میں جیسے چینلز ہیں، جیو ہے، اے آر وائی ہے، دنیا ہے، سما ہے اور بہت سارے دوسرے چینل بھی، یہ خان کی کوریج کرتے ہیں، خان کے حق میں بھی پروگرام کر رہے ہیں اور خان کی مخالفت میں بھی پروگرام جو ہے وہ نشر کر رہے ہیں. کہتے کیا ہیں کہ یہ تو ہم جی وہ میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے، جو بندہ جو مرضی آئے آ کے بول جائے، لیکن الٹیمیٹلی بولنے والوں کو، اس کے حق میں بولنے، خان کے حق میں بولنے والوں کے جو پیسے ہیں وہ بھی ان کو مل رہے ہیں، اور خان کے مخالف جو بیٹھے ہیں ان کے پیسے بھی یہ چینل کما رہے ہیں. بی بی سی نے یہ کہا تھا کہ روزانہ کے جو ٹاک شوز ہیں، عدالتی کارروائیاں اور خان کی خبریں ہیں، یہ روزانہ کے کروڑوں کے اشتہارات دلواتی ہیں جناب، روزانہ کے کروڑوں کے. پاکستان میں اخبارات ہیں جیسے جنگ ہے، نوائے وقت ہے، پاکستان ہے، ڈان ہے، دی نیوز ہے اور اس طرح کے بہت سارے ڈھیر سارے. تو خان کے متعلق خبروں میں لوگوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہیڈ لائن جو ہے وہ خان کے ریلیٹڈ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اور انہیں خان کے حق میں اور مخالفت دونوں میں اشتہارات ملتے ہیں اور یہ دونوں طرف سے پیسے کماتے ہیں. خان کے حق میں اور مخالفت میں کالمز لکھواتے ہیں اور اس سے بھی پیسہ کماتے ہیں، اور اس ذریعے سے اپنی سرکولیشن میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور سرکولیشن میں جب اضافہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ سے بھی اشتہارات لے لیتے ہیں. یعنی کہ یوٹیوبرز کا، ٹک ٹاکرز کا، ٹی وی چینلز کا اور اخبارات کا، اگر ہم یہ کہیں کہ پانچوں گھی میں ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن پانچوں گھی کے ساتھ سر بھی ان کا کڑائی میں ہے. اس قدر زیادہ خان کا نام لے کر پیسے کما رہے ہیں. آج کا ہمارا ولاگ ہم یہیں پہ روکیں گے، اور اگلا ولاگ ہم اس میں آپ کو جو پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کے علاوہ جو سیاستدان ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، عدلیہ، وکلاء، فوج، سرمایہ کار اور تاجر کس طرح عمران خان کا نام لے کے کما رہے ہیں، وہ ہم آپ کو اس کی دوسری قسم میں انشاءاللہ بتائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.